بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میرا نام ماجد ہے، یوٹیوب چینل میں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور آج کا موضوع ہے ہمارا تعلقات افغانستان اور پاکستان کے مابین۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم، چونکہ گورنمنٹ جو پچھلے جب افغانستان کے طالبان جب آئے تھے 2021 میں جب آئے تھے، تو اس وقت ان کی یہاں پر کوئی گورنمنٹ کوئی اور تھی، ابھی کوئی اور ہے، تو وہ بھی ذکر کریں گے کہ دونوں گورنمنٹ میں سے کس طرح نوعیت کے تعلقات تھے، پچھلے کی کس طرح کے تھے اور ان کی کس طرح کے ہیں۔ اور چونکہ اس موضوع کو اس لیے ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں افغانستان اور طالبان کے درمیان حالات کیا ہو سکتے ہیں، اور اس وقت کیا ہے جو حالیہ دہشت گردی ہوئی ہے پاکستان میں، اس کے بعد اور ایک بارڈر پہ جو ٹینشن بھی ہوئی ہے، فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا ہے، معصوم لوگوں کا جانوں کا ضیاع بھی ہوا ہے، تو اس لیے اس وقت کیسے ہیں اور آئندہ کیا ہو سکتے ہیں یہ ڈسکس کریں گے۔ تو چونکہ اس کا آغاز سے پہلے میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ افغانستان کے جو پاکستان میں سفیر ہے، ان سے میری بھی 2 دفعہ ملاقات ہوئی ہے کسی ایونٹ پہ، اور اس سے پھر ان سے فردر ملاقات کے لیے بھی ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ آئندہ بھی ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ سے ڈسکس کیا جائے کہ افغانستان پاکستان کے حوالے سے پاکستان کی عوام بہت کچھ جاننا چاہتی ہے، کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس تو مختلف لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بہت ہماری سوسائٹی بہت ایک وسیع سوسائٹی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے آتے ہیں جناب تعلقات کس نوعیت۔ اس وقت جو ہے نا تعلقات پاکستان اور افغانستان کے درمیان کافی ٹینشن والی صورتحال ہے، آپس میں تناؤ ہے، اور انگیجمنٹ بھی جو ہے نا پچھلی حکومت کے مقابلے میں سویلین حکومت کی بات کر رہا ہوں، ملٹری لیڈرشپ کی جو تعلقات ہوتے ہیں وہ تو عام الناس کو پتہ نہیں ہے، وہ ان کے مختلف نوعیت کے تعلقات ہوتے ہیں، وہ آپ کو وہ بھی تھوڑا سا جو ہمارے پاس معلومات ہے اس حد تک ہم بتائیں گے۔ تو افغانستان کے اس وقت صورتحال ٹھیک نہیں ہے، اور یہاں پر سویلین گورنمنٹ کی انگیجمنٹ بھی ٹھیک نہیں ہے، کوئی اچھی انگیجمنٹ نہیں ہے۔ رابطہ جو پچھلی گورنمنٹ کے جس حساب سے رابطے تھے پچھلی گورنمنٹ میں، جو عمران خان کی قیادت میں جس طرح افغانستان کے طالبان کے لیے مسلسل الیکٹرانک میڈیا پر فرنٹ فٹ پہ آ کے جو آواز اٹھاتے تھے، تو یہاں کے لوگ یہ بھی پوچھتے تھے کہ یار یہ کیا افغانستان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، صرف افغانستان کی بات کر رہا ہے، اپنے پاکستان کی بات کرو۔ خاص طور پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے بھی بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ آپ اپنے ملک کی فکر کرو، لیکن وہ جو ایک بین الاقوامی سطح پر ایک بات کرتے تھے، بالکل ٹھیک بات کرتے تھے، میں تو اس بات پر ان کی تعریف ہی کروں گا۔ تو ان کا جو ربط کا نظام تھا وہ بڑا زبردست تھا۔ ان کا جب انگیجمنٹ ہوتی تھی، یہاں پر 2 کانفرنس منعقد کی گئی انٹرنیشنل لیول پر، ایک صرف افغانستان کے لیے، ان کی ادھر باقاعدہ $1.5 بھی ادھر ہی ملا، ادھر جب وہ جو اجلاس جس اجلاس پہ بلایا گیا تھا افغانستان کے لیے، اسی اجلاس میں $1.5 بھی افغانستان کے لیے دیا گیا سعودی عرب کی جانب سے اور ممالک کی جانب سے۔ تو یہ بھی اگر دیکھا جائے تو پچھلی حکومت کا کارنامہ تھا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں ان کی جو وزٹ کا طریقہ کار تھا، 2 دفعہ کابل سے فارن منسٹر کا پاکستان آنا، یہ بھی پچھلی گورنمنٹ کا ہی تھا ایک کامیاب رابطے کا نظام۔ اور اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب جب یہاں سے کابل گئے ہیں تو ایک پوری ٹیم لے کر گئے ہیں، یہ ایک عزت بخشنا ہوتا ہے نا کہ آپ نے انٹیلیجنس چیف بھی لے گئے ہیں اپنے ساتھ اور وزیر خارجہ لے کر گئے ہیں۔ اور ابھی جو ہے اس وقت جب سے آئے ہیں تقریباً 8-9 ماہ ہو گئے ہیں اس حکومت کو، ایک وزٹ ہوا ہے، اور وہ بھی ہنا ربانی کھر صرف ایک، اور کوئی اس میں ڈیلیگیشن ہم نے کوئی اہم نمائندہ نہیں دیکھا، نہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ دیکھا، نہ کوئی اور اس طرح کا اہم نمائندہ جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھا۔ تو اس حوالے سے پچھلی گورنمنٹ کا جو انگیجمنٹ کی جو ہم ان کو کریڈٹ دیں گے کہ ان کا ربط کا نظام اچھا تھا۔ اب جو ہے صورتحال حالیہ دہشت گردی کی جو ویو ہوئی ہے، اس کے حوالے سے ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں کو سیریس ریزرویشنز ہے
کہ وہاں پر ٹی ٹی پی کے جو ہے نا وہ لوگ ایکٹیو ہیں. یہ ان کا موقف مطلب صحیح بھی ہے، لیکن وہاں پر ان کا طالبان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس اپنا کوئی میکینزم نہیں ہے کہ وہ فائنڈ آؤٹ کر سکے. انہوں نے کیونکہ اگر اس طرح کا میکینزم ان کا اپنا ہوتا تو وہ خود وہاں پر حملے جو کر رہے ہیں داعش اور ٹی ٹی پی وہاں پر کابل میں کر رہے ہیں، افغانستان کے پورے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو وہ ان کو نہیں روک پا رہے ہیں، تو آپ کے پاکستان میں وہ کیا روک پائیں گے بیچارے. تو آئندہ آنے والے دنوں میں مجھے تو اللہ نہ کرے افغانستان اور پاکستان کے درمیان ٹینشن نظر آ رہی ہے. اور وہاں کا چونکہ جو وزیر دفاع ہے وہ بھی ایگریسو ٹائپ کے ہیں تھوڑا سا. پاکستان کے حوالے سے ملا عمر کے جو بیٹے ہیں ملا یعقوب، وہ تھوڑا سا پاکستان کے حوالے سے نرم موقف نہیں رکھتے ہیں. بعض دفعہ جب اس طرح کے آپس میں کچھ ہو جاتی ہے ٹینشن تو اس میں ان کا موقف سخت ہوتا ہے. باقی آپ لوگوں نے دیکھا سب کا نرم مزاج ہوتا ہے، سب کا پاکستان کے حوالے سے ایک برادرانہ اور انتہائی شکرانہ والا ان کا ہوتا ہے. جب بھی میڈیا پہ آئے انہوں نے اچھے الفاظ میں پاکستان کو یاد کیا کہ انہوں نے ہمارے 2 ملین افغانیوں کو پناہ دی، ہم اس کے بھی بےحد مشکور ہیں. یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہے. تو آئندہ اصل میں حالات ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں. یہاں کی پولیٹیکل گورنمنٹ کے جو بیانات ہیں وہ بھی کوئی اچھے نہیں ہیں. اس کے علاوہ پھر اس طرح دہشت گردی کا آنا، تو آئندہ آنے والے حالات اس وقت بھی اچھے نہیں ہیں اور آئندہ بھی مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی اچھے نہیں لگ رہے ہیں. اور اگر زیادہ اس حوالے سے توجہ نہیں دی، رابطہ آپس میں نہیں رکھا، پولیٹیکل پلس ملٹری لیڈرشپ نے ان کے ساتھ اگر رابطہ نہیں رکھا، خدا نخواستہ آپس میں لڑائی بھی ہو سکتی ہے. تو آج کا موضوع یہاں تک ختم ہوتا ہے ناظرین، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ.